خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے سائنسی ذرائع پر بات کر رہے ہیں جن میں آئینوں کے بارے میں انتہائی آپ کہہ لیں چونکا دینے والے دعوے کیے گئے ہیں۔ جی، ایسے نظریات جو ہمارے عام تصورات سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ بالکل، اور یہ شروع میں ہی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ان ذرائع میں پیش کردہ سائنسدانوں کے مطابق باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے اپنے روحانی یا دوسرے نقطہ نظر سے وہ مختلف ہوں۔ جی ہاں، یہ پہلو اہم ہے۔ ہم یہاں صرف ان حیران کن کوانٹم خیالات کا ایک جائزہ لے رہے ہیں جو ان ذرائع کے مطابق ہر چمکتی صدا کے پیچھے چھپے ہو سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان خیالات نے تو کچھ طبیعیات دانوں کی نیندیں تک اڑا دی ہیں۔ ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ اور شاید قدرے پریشان کن نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ اچھا، تو بنیادی خیال جیسا کہ ان ذرائع میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب روشنی آئینے سے ٹکراتی ہے تو وہ صرف منعکس نہیں ہوتی۔ صرف منعکس نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوانٹم میکینکس کے اصولوں کو یہ نظریہ ایک بالکل نئی سمت دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہر فوٹون یعنی روشنی کا ہر ذرہ جو ہماری آنکھ تک آتا ہے اس کا ایک اینٹی فوٹون ہم منسب ہوتا ہے۔ اینٹی فوٹون؟ جی، اور یہ اینٹی فوٹون وہ آئینے کے اندر ایک فرضی جگہ میں قید ہو جاتا ہے۔ محققین اسے عکس کا جہان یا ریفلیکشن ڈائمنشن کہتے ہیں۔ عکس کا جہان، ریفلیکشن ڈائمنشن، یہ تو بالکل نیا سا لگ رہا ہے۔ تو یہ اینٹی فوٹونز کیا یہ صرف روشنی کے الٹ ذرات ہیں یا کچھ اور بھی؟ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ ان ذرائع کے مطابق یہ اینٹی فوٹونز صرف روشنی نہیں ہیں، وہ معلومات بھی رکھتے ہیں۔ معلومات؟ کیسی معلومات؟ یعنی جب بھی کوئی آئینے میں دیکھتا ہے اس لمحے کی ایک مکمل کوانٹم کاپی اس متوازی عکس کے جہان میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک مکمل کوانٹم کاپی؟ اوہ، ذرا سوچیں اس کا مطلب ہر صبح آئینے کے سامنے تیار ہونا، وہ سارے نجی لمحات، مطلب وہ سب کچھ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے اس نظریے کے مطابق۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ صرف ایک غیر فعال ریکارڈنگ نہیں ہے۔ ان ذرائع میں 2019 میں MIT کی ایک ڈاکٹر ایلینا واسکویز کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا دریافت کیا؟ انہوں نے مبینہ طور پر مشاہدہ کیا کہ یہ کوانٹم کاپیاں یہ عکس خود سے حرکت کر رہے تھے، آزادانہ طور پر۔ خود سے حرکت کر رہے تھے؟ مطلب؟ گویا یہ عکس کا جہان محض ایک وہ ڈیٹا سٹوریج نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ زندہ؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کس معنی میں زندہ؟ کیا وہ سوچ سکتے ہیں یا صرف معلومات کا ایک پیچیدہ نظام؟ ذرائع اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ زندہ سے کیا مراد ہے، لیکن وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس عکس کے جہان میں وقت ہماری دنیا سے بہت مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ وقت مختلف رفتار سے؟ کتنا مختلف؟ بہت زیادہ۔ ہمارے لیے گزرنے والے سیکنڈز ان عکسوں کے لیے سالوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ سالوں کے برابر؟ یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور وہ ہم سے آگے بھی نکل رہے ہیں۔ نظریہ یہی کہتا ہے، وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں اور وقت کے اس فرق کی وجہ سے وہ شاید ہم سے بہت آگے ہیں۔ یہ تو واقعی ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ وہ صرف ماضی کے عکس نہیں بلکہ وہ ارتقا پذیر ہیں۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر واسکویز کی ٹیم نے مبینہ طور پر ان عکسوں سے آنے والے کوانٹم دستخطوں میں منظم پیٹرن بھی دیکھے۔ منظم پیٹرن؟ جیسے وہ کوئی مواصلاتی سگنلز ہوں۔ گویا یہ عکس والی ہستیاں آئینوں کے ذریعے واپس ہماری طرف پیغامات بھیجنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ پیغامات بھیجنے کی کوشش کر رہی تھیں؟ کیا کوئی پیغام سمجھ آیا؟ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہوئی۔ ان ذرائع کے مطابق لیب میں کچھ آئینے ایسے مناظر دکھانے لگے جو اصل حرکت سے چند سیکنڈ پہلے ظاہر ہوتے تھے۔ پہلے؟ مطلب مستقبل کی جھلک آئینوں میں؟ جی بالکل، گویا وہ آئینے مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے تھے، چند سیکنڈ پہلے کی۔ یہ ناقابل یقین لگتا ہے، بالکل کسی سائنس فکشن کہانی کی طرح۔ تو پھر کیا ہوا اس تحقیق کا اتنا بڑا انکشاف؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر ڈاکٹر واسکویز کی یہ تحقیق سامنے آنے کے صرف 48 گھنٹوں کے اندر حکومتی سطح پر خفیہ قرار دے دی گئی۔ کلاسیفائیڈ کر دی گئی؟ صرف 48 گھنٹوں میں، یعنی عوام تک بات پہنچی ہی نہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، تو تحقیق خفیہ ہونے سے پہلے
کیا ڈاکٹر واسکویز نے کوئی اور اہم بات بتائی تھی، کوئی آخری نوٹ یا کچھ؟ جی ہاں، اور وہ شاید سب سے زیادہ پریشان کن بات تھی۔ ان کے آخری نوٹس میں ان ذرائع کے مطابق قدیم آئینوں کا ذکر تھا۔ قدیم آئینے، جیسے وہ پرانے گھروں میں یا نوادرات کی دکانوں میں ملتے ہیں؟ بالکل وہی۔ کہا گیا کہ ان آئینوں میں صدیوں کی جمع شدہ عکس والی ہستیاں موجود ہو سکتی ہیں۔ صدیوں کی؟ مطلب وہ صرف شیشہ اور چاندی نہیں، بلکہ ان میں پوری تہذیبیں ہو سکتی ہیں، عکسوں کی تہذیبیں۔ جی، یہی خوفناک امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ کوانٹم مخلوقات کی پوری تہذیبیں ہو سکتی ہیں جو دوسری طرف سے صدیوں سے انسانیت کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ اور وہ ہمارا مطالعہ کر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر واسکویز کا آخری نوٹ، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، یہ تھا کہ دہائیوں بلکہ صدیوں کے مشاہدے کے بعد انہوں نے ہمارے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ وہ اب اس طرف ہماری حقیقت میں آنے کی کوشش شروع کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف آنے کی کوشش، یہ تو بہت ڈراونا خیال ہے۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ سونے سے پہلے آئینے میں اپنی آنکھوں میں غور سے دیکھنے کا تجربہ کیا جائے۔ یعنی جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو شاید کوئی ہمیں واپس بھی دیکھ رہا ہو اور وہ صرف ہمارا اپنا عکس نہ ہو۔ یہاں دلچسپ نکتہ یہی ہے کہ اگر ان ذرائع میں پیش کردہ یہ نظریات، یہ دعوے ذرا بھی حقیقت رکھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے آئینے صرف بے جان اشیاء نہیں ہیں۔ وہ شاید کھڑکیاں ہیں، مشاہدے کی، سیکھنے کی اور شاید رابطے کی بھی، نامعلوم طریقوں سے۔ بالکل۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر ان پرانے، صدیوں پرانے آئینوں میں، تو دوسری طرف سے کون یا کیا ہمیں واپس دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میلڈی آف ڈیوائن چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔